بے شک انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، عوان چودھری اس کے لیے مسیحا ہی ٹھہرا تھا۔ تم نے اتنا وقت اس ظالم شخص کے ساتھ کیوں گزارا زینب؟ کیا تم ان پڑھ ہو یا جاہل؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس وقت وہاں موجود ہوتی تو تمہارا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتی۔ تم اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہو زینب؟ تمہیں جب شروع دن سے ہی علم تھا اس بات کا کہ وہ شخص صرف تمہارے سٹیٹس کے باعث تم میں انٹرسٹڈ ہے، تو پھر کیوں تم نے اسے نہیں چھوڑ دیا؟ لیکن نہیں، تمہارے تو سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، اور دیکھو آج اس ذلیل شخص کی محبت میں تمہیں کیا کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ عوان وہاں نہ آتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ کیا کرتا وہ رذیل آدمی تمہارے ساتھ؟ میں بتاتی ہوں، تمہیں استعمال کر کے، تمہارے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دیتا بلڈی۔ یوں تو پھر مجھے بھی عوان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں بھی اس وقت اپنے رشتے کو وقت دیتی تو سب ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن اس سب میں میری اپنی ذات بری طرح متاثر ہو جانی تھی، اسی لیے سب چھوڑ کے یہاں چلی آئی۔ اس شخص نے ایک گناہ کیا تھا، اور وہ بھی انجانے میں۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو پلٹ کے نہ دیکھا تھا، اور میں تمہیں آج بھی اس بندے کی گواہی دے سکتی ہوں کہ اس کی نظریں پاک ہیں، وہ بندہ پاک ہے، لیکن اس کا انجانے میں اٹھایا گیا غلط قدم اس کے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گزری داستان سن کر اضطراب میں گھری تیش میں آتے اسے پھاڑ کھانے کو تھی، اور تم ایک درندے کے ساتھ اتنا وقت گزارتی رہی جس شخص نے تمہاری اولاد کو ختم کر دیا، اسی کے ساتھ واپس آ گئی، بے وقوف لڑکی۔ اور اوپر سے تابش سے بھی سب کچھ چھپایا۔ تابش سے تو چھپایا ہی، لیکن اب بھی عوان کو بتانے سے روک دیا۔ دماغ ہے تم میں زینب یا نہیں؟ وہ تندہی سے کہتی اسے سختی سے باز پرس کر رہی تھی۔ اسے ہونٹ کاٹتے روتے دیکھتے ثنایا بیگم نے میزنا کو ڈپٹا تھا۔ بس کر جاؤ تم، ایک تو بچی پہلے ہی پریشان ہے، اوپر سے تم مزید اسے رلا رہی ہو۔ ڈانٹ کر ہو گئی غلطی، نہیں پتہ چلا اسے، لیکن اب اس بارے میں خود عوان سے بات کروں گی میں۔ ثنایا بیگم سنجیدگی سے بولی تھی، میں کیا کرتی؟ اس نے کہا تھا بھائی کو مار دے گا، اور عوان کو بھی، اس لیے روکا کہ کہیں میری وجہ سے وہ بھی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ زینب روتے ہوئے سو کرتی بولی تھی۔ اسے اس بات سے زیادہ رونا آنے لگا تھا کہ اس کے دکھ میں شریک ہونے کی بجائے الٹا وہ اسے ہی غلط ٹھہرا رہی تھی، اور ڈانٹ بھی رہی تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ تم ایک نمبر کی گدھی ہو، میزنا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اپنے عقب سے آنے والی آواز پر وہ پلٹ کر کچھ کہتی واپس اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ معصومہ تنگ کر رہی ہے، مجھے جانا ہے ابھی اس کے پاس، لیکن میری ایک بات ذہن نشین کر لو زینب، پہلے تو اس سارے قصے سے میں بے خبر تھی، لیکن اب مجھے تمہاری کسی بھی بے وقوفی کا پتہ چلا تو اپنی حالت کو بھلائے میں وہاں آ کر تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ غضب خدا کا، تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اس کی باتوں نے تو اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے کی سوچ ہی بہت جان لیوا تھی۔ تابش ملک کوئی عام انسان نہیں ہے، تم پھر اپنے بھائی کو ابھی تک جان ہی نہیں پائی ہو۔ کیا تم جانتی ہو کہ جب میں نے دبئی آنا تھا تب نورالعین نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اور تابش نے ہی مجھے اس کے متعلق بتایا، اور جلد از جلد ہماری ٹکٹس کروا کر ہمیں یہاں بھیجا تھا۔ پیچھے سے ایک آدمی تو بچ کر بھاگ نکلا، لیکن جو ایک اس کے ہاتھ آیا اسے تڑپا کر اس نے مارا۔ ابھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی تو اس نے اس کی جان نہیں بخشی، تو سوچو تمہارے بھائی کو جب علم ہوتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے تو کیا وہ شخص بچ سکتا اس کے ہاتھوں سے؟ وہ اسے پل پل تڑپا کے مارتا، اسے وہی تکلیف اور درد دیتا، اسی درد سے روشناس کرواتا جس سے تم ہوئی، اور جس گھر میں تم رہ رہی ہو وہ عوان چودھری کا گھر ہے، کسی عام انسان کا نہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے اپارٹمنٹ کے گرد حویلی کے خاص بندے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، اور اس کے باپ کو اس کی پل پل کی خبر دیتے۔ وہ خود دیکھنے میں جتنا مرضی سیدھا سا معصوم لگے، لیکن جب وہ اپنی کرنے پہ آتا ہے تو اگلے کو آنکھوں سے ہی جلا کے خاکستر کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے یہ چھوٹی سوچ نکال کر باہر کرو۔ کل پھر بات کروں گی، اور موم آپ کل عوان سے بات کریں اور تابش کو اپارٹمنٹ بلائیں اور ایک ایک بات سے آگاہ کریں۔ وہ اس کے سامنے تو دل مضبوط کرتی سب بول رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف کا سوچتے ہوئے دل بھولنے لگا تھا۔ ان کے والد نے مشکل وقت میں اس کا بہت ساتھ دیا تھا، اور زینب اور تابش اسے بہت عزیز تھے، اس لیے اسے اس وقت مضبوط رہنا تھا۔ فون بند ہوتے ثنایا بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے پرشفقت لہجے میں گویا ہوئی، میزنا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے زینب، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب ہیں آپ کے ساتھ۔ عوان ہے، میں ہوں، تابش ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بیٹی۔ میں جانتی ہوں تم نے بہت کٹھن سفر طے کیا ہے میرے بچے، لیکن خود کو مضبوط بناؤ۔ جانتی ہو نا جب میزنا بستر پر بالکل اکیلی بے یار و مددگار پڑی تھی، کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، میری ہمت جواب دینے لگی تھی
اس کے بابا کو آنکھیں موندے دیکھ کر تب میں نے اس سے ایک بات کہی تھی، اور میری بچی نے اس بات کو ایسا تھاما کہ مشکل سے مشکل وقت بھی آیا لیکن وہ جھکی نہیں، وہ کھڑی رہی، لڑکھڑائی ضرور لیکن گری نہیں۔ اور آج وہی بات میں آپ سے بھی کہنے لگی ہوں۔ مجھے امید ہے جیسے میری ایک بیٹی نے اس پر عمل کیا آپ بھی کرو گی۔ زینب نے روتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ یہ دنیا جیتنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، آگے بڑھنے والوں کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر چلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جہاں آپ کے قدم ڈگمگائے آپ کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آپ کو خود اپنا سہارا بننا ہے اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے نکلنا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر طوفان برپا ہو لیکن باہر بالکل خاموشی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے کمزور وجود اور زرد رنگت کو دیکھتے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر لبرکتی خاموشی سے گویا ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زینب کے آنسو تھمے تو اسے وقت کا احساس ہوا تھا۔ ان سے الگ ہوتی وہ شرمندہ سی بولی، آ جائے آنٹی، آپ تھک گئی ہوں گی، میری وجہ سے اتنی دیر سے یہیں بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراتی نرمی سے گویا ہوئی، کوئی بات نہیں میری جان، میں اپنی بیٹی کو پریشان تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زینب نے سر ہلاتے ہوئے آبان کے روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ لگتا ہے وہ دونوں تو سو گئے ہیں۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ثنایا بیگم اس کا ہاتھ تھامتے اٹھتی مسکراتی بولی تھی، ہاں مصطفیٰ کو بہت نیند آ رہی تھی، وہ نیند کا بہت پکا ہے، جب اسے نیند آ جائے تو اپنی من پسند چیزوں کو بھی بلائے، بس سونے کی کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بابا کو بھی لٹاتا ہے۔ اکیلے سونے کی اسے عادت نہیں، جب تک وہ اپنے ساتھ کسی کو لٹا کر اس پر ہاتھ نہ رکھ لے اسے نیند نہیں آتی۔ اور اس کی اس عادت سے مزنہ کو معصومہ کی باری بہت مشکل ہوئی تھی۔ زارون نے اسے اپنے ساتھ سونے کی عادت تو ڈال لی تھی لیکن ابھی تک وہ معصومہ سے چڑھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی موم اس کے ساتھ نہیں سوتی۔ روم میں جاتے بیڈ پر بیٹھتے انہوں نے زینب کی جانب متانت سے دیکھتے کہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنٹی جانے کیوں میرے منہ سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ زینب ان کے پاؤں میں بیٹھی رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی، بچے بعض اوقات ہمیں دوسروں کی زندگی دیکھنے میں جتنی مکمل اور حسین لگتی ہے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ چلو تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، شاید یہ سننے سے تمہیں معلوم ہو جائے کہ کوئی انسان مکمل نہیں۔ کیا تم جانتی ہو زارون سے نکاح کے بعد بھی مزنہ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ معصومہ کی پیدائش کے بعد مصطفیٰ مزنہ سے کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ پہل تو ہمیں لگا کہ بچہ ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، ہم سب تھے اس کے پاس، اسے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر زارون تھا جو مصطفیٰ کے ہوتے معصومہ کو بہت کم وقت دیتا، لیکن مزنہ تو ماں تھی، چھوٹی بچی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور کچھ وہ اس وقت بہت کمزور تھی جس وجہ سے مزنہ کو اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا، اور مصطفیٰ کا چھوٹا ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے بس اپنی ممی چاہیے تھی، اور وہ آہستہ آہستہ مزنہ سے دور ہونے لگا۔ یہ بات مزنہ کو پریشان کرنے لگی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے بدظن ہو رہا ہے۔ معصومہ بڑھتی عمر کے ساتھ مکمل صحت یاب ہو گئی لیکن تب تک مصطفیٰ اس سے دور ہو چکا تھا۔ 5 سال کی عمر میں اس نے پاکستان آنے کا کہا لیکن مزنہ نے بہانہ گھڑ کر انکار کر دیا۔ وہ اسے یہاں بھیج کر خود سے مزید دور نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آبان کے لیے محبت اور چمک دیکھ کر سب حیران رہ جاتے۔ میرے پاس بیٹھے وہ مجھ سے یہاں کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا، آبان کے بارے میں، حویلی کے بارے میں، اور پھر فجر سے اس کا تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ اس کی ہر بات میں یہاں کا ذکر ہونے لگا تھا۔ مزنہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اسے خود سے دور ہوتا دیکھ اکثر بے بسی سے رو دیتی، لیکن اس بات پر کسی نے غور نہیں کیا۔ وہ زارون کو سمجھنے میں 1 منٹ لگا تھا۔ جب سے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی تھی اسے ہر طرف سے صرف پیار اور محبت ہی ملا تھا، اور سب سے بڑھ کر مزنہ سے۔ معصومہ کی پیدائش کے بعد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ اپنی ماں کی ضرورت تھی، اور تب مزنہ معصومہ کے ساتھ مصروف ہوتی۔ کمزور ہونے کے باعث اسے 3 دن ایکٹیویٹر میں رکھا گیا تھا، اور اس بات نے مزنہ کو بہت خوفزدہ کر دیا۔ ایسے میں مصطفیٰ کی جانب سے وہ ریلیکس تھی کہ ہم سب ہیں اس کے قریب، لیکن یہ نہ سمجھ پائی کہ سب سے زیادہ اسے ماں کی ضرورت ہے۔ مزنہ کی مکمل توجہ اور پیار سے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے، لیکن یہاں آنے کی ضد اس نے نہیں چھوڑی، اور مجبوراً اسے مجھے یہاں لانا پڑا۔ مزنہ اس کے یہاں آنے سے 1 دن پہلے بہت روئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کہیں مصطفیٰ یہاں ہی آبان کے پاس نہ رک جائے، کیونکہ یہ بات وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی طرح ہی شدت پسند تھا۔ جیسے اسے آبان کا کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں تھا، بالکل ویسے ہی اس کا بیٹا بھی شدت پسند ہے۔ لیکن میرے بہت سمجھانے پر وہ راضی ہوئی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر مسکراہٹ
اس کی آنکھوں کی چمک جو آبان کو دیکھ کر مزید واضح ہونے لگی ہے۔ اور اب بھی اس نے میزنا سے کیسے بات کی، پھر بھی وہ ہمت نہیں ہاری۔ میرا بچہ تمہارے سامنے تو اس کی ساری زندگی ہے، اس نے کیا کیا نہیں برداشت کیا۔ اللہ پاک اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمیں نہ دے تو ہم تو کب کا اسے بھلا چکے ہوتے۔ یہی مشکلات اور آزمائشیں ہیں جو ہمیں اس ذات کے قریب کرتی ہیں۔ اس لیے شکوہ کرنے کی بجائے اس کے سامنے بیٹھ کر اسے مانگو، اسے بتاؤ کہ اے میرے مالک، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں تیری اس آزمائش پر پورا اتر سکوں۔ وہ رب رحیم ہے، آسانی پیدا کرے گا۔ اسے بڑے پیار سے سمجھاتی وہ گہرا سانس لیتی کروٹ کے بل لیٹ گئی تھی۔ زینب تو ان کی باتیں سنتی پھٹی آنکھوں سے خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنے غم لیے بیٹھی تھی، لیکن کسی دوسرے کا دکھ سنو تو اتنا کم لگنے لگتا۔ بیٹا، کسی کی زندگی مکمل نہیں، اسی لیے تم خود کو مظلوم کبھی مت سمجھنا۔ رب رحیم ہے، وہ بندے پر اس کی اوقات سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ تابش جو حسان کو کال پر کال کیے جا رہا تھا لیکن جواب نہیں دارت، صبح سے اس کا فون بند جا رہا تھا۔ تابش کو پریشانی ہونے لگی تھی، ماتھے پر واضح بل نمایاں ہونے لگے۔ ایسی بھی کیا مصروفیت تھی کہ بندہ فون ہی بند کر دے، اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ ویسے بھی انہیں گئے کافی دن ہو گئے تھے اور زینب سے اس کی بس اسی دن بات ہوئی تھی۔ اس کا بھی فون اس دن سے بند جا رہا تھا۔ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اپنی پی اے کو اس کی اسلام آباد کی سیٹ کنفرم کرنے کا کہتا اٹھا تھا اور بھاری قدم اٹھاتا وہ آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ نمرا کو باخبر کر کے وہاں سے ایئرپورٹ جانے کا تھا۔ مزید وہ اپنی بہن سے ملے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے سرپرائز دینے کا سوچتا وہ گھر سے نکلا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جاتے ہی وہ خود سرپرائز ہونے والا ہے۔ گھر جاتے ہی نمرا کو وہاں جانے کا بتاتا وہ چینج لیتا اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ حسان کے گھر جاتے رستے میں وہ بے انتہا خوش تھا، لیکن حسان ملک کے گیٹ کے باہر گاڑی رکتے دیکھ وہ ماتھے پر بل ڈالے گاڑی کے شیشے نیچے کرتا باہر کھڑے گارڈ کو دیکھنے لگا تھا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ سوالیہ نگاہوں سے وہ ڈرائیور کو دیکھتا بولا، صاحب جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حسان صاحب گھر ہی نہیں ہے۔ ڈرائیور پریشانی سے اس کی جانب دیکھتا بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ دھاڑا تھا ڈرائیور اور گارڈ اس کی پل میں سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہوئے تھے۔ زینب بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے تو اس نے جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا صاحب جی۔ زینب میڈم تو جس دن آئی تھی تبھی واپس چلی گئی، اس کے بعد نہیں آئی، اور صاحب جی کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے۔ گارڈ نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن کہ کہیں وہ اسے ہی نہ یہاں دھر لے۔ آبان کے تو سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اتنا بے خبر ہو سکتا ہے اس سے۔ کانپتے ہاتھوں سے حسان کو کال ملائی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا، دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اگر وہ اکیلا گیا تھا تو 1 ہفتے سے اس کی بہن کہاں تھی؟ اس کی آنکھوں میں اس وقت واضح خوف رقص کر رہا تھا، تو کیا وہ شخص اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کا رویا رویا سا چہرہ آیا۔ اف میرے خدایا، اتنا بڑا دھوکہ! وہ کیسے اتنا انجان ہو سکتا تھا اپنی بہن سے؟ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے اسے چھوٹی بچی کی طرح پالا تھا، اسے پیار کیا تھا، اس کو پروٹیکٹ کیا تھا، تو اب کیسے چوک ہو گئی؟ اس سے لہو چھلکاتی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آنے لگے تھے۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ جانتا تک نہ تھا کہ اس کی بہن کہاں ہے اس وقت اور کس حال میں ہے۔ اگر میری بہن پر ایک آنچ بھی آئی تو خدا کی قسم حسان ملک تجھے میں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ دل میں تہیہ کرتا وہ ڈرائیور کو ہوٹل لے جانے کا حکم دیتا، اپنی بلیک گلاسز اتارتا ہوا کوشش کرنے کے باوجود اپنی آنکھیں بہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔